پھر وہ ہم بے مشتاق مل گیا ہے وفاؤں کا یہ صلہ دیوانگی پہ میری وہ دیوانگی پہ میری وہ قربان ہو گئے لو آج پھر وہ ہم پہ مہربان ہو گئے گویا میری تباہی کے سامان ہو گئے لو آج پھر وہ ہم بے بہت خوب، بہت خوب مشتاق نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، نجم الہدا نجمی صاحب نے مجھے اس مشاعرے کی نظامت میرے سپرد کر کے مجھے ایک حیثیت میں میزبان شاعروں میں شریک کیا ہے اور میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اس لیے ان کی دی ہوئی اس فہرست میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، اور قبل اس کے کہ میں کسی مہمان شاعر کو پاکستان یا ہندوستان سے آئے ہوئے شعراء میں سے زحمت دوں، خود چند شعر پڑھنے کی جناب صدر سے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ صرف چند شعر کی زحمت دے رہا ہوں۔ یہ 3 شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ پھر گھٹا اٹھی ہے اب پھر وہی وحشت ہوگی، سر جو باقی ہے تو پتھر کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے کل خواب میں دیکھے ہیں در و بام نئے، گھر یہ کیا اجڑے گا کیا پھر کوئی ہجرت ہوگی۔ ہم نے کل خواب میں دیکھے ہیں ہم نے کل خواب میں دیکھے ہیں در و بام نئے، گھر یہ کیا اجڑے گا کیا پھر کوئی ہجرت ہوگی۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ سنگ و تیشاں ہیں وراثت میری یہ ہاتھ گواہ، ہم سے کیا آج کے شاہوں کی اطاعت ہوگی۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں مگر ملنے میں اندیشے بہت ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ سزا لب کھولنے کی بھی ملی ہے، خاموشی میں بھی دکھ جھیلے بہت ہیں۔ ہیں سارے راستے مسدود لیکن یہ وہ لوگ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں اور کہیں دوسری بستیوں میں رہ رہے ہیں، شاید زیادہ توجہ میں چاہوں گا ان سے اس شعر کی طرف۔ ہیں سارے راستے مسدود لیکن ہر ایک جانب کو دروازے بہت ہیں۔ ہیں سارے راستے مسدود لیکن ہر ایک جانب کو دروازے بہت ہیں۔ وہی ایک بات جو سب سے چھپائی وہی ایک بات جو سب سے چھپائی، اسی کے ہر جگہ چرچے بہت ہیں۔ ہمیں جانے سے پھر کیوں روکتے ہو ہمیں جانے سے پھر کیوں روکتے ہو، اگر اس شہر میں ہم سے بہت ہیں۔ ہمیں جانے سے پھر کیوں روکتے ہو، اگر اس شہر میں ہم سے بہت ہیں۔ اگر قسمت میں شارب خواب ہی ہیں اگر قسمت میں شارب خواب ہی ہیں، تو ایسے خواب تو دیکھے بہت ہیں۔ شناسا یوں تو سب چہرے بہت ہیں مگر ملنے میں
اندیشے بہت ہیں۔ مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، وگرنہ دوست میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ شعر میں نے مشہور شاعر اقبال مجیدی صاحب کے تعارف میں پیش کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی کہ واقعی میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں زحمت دے رہا ہوں جناب اقبال مجیدی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ 3 شعر کی ضمن۔ یہ میرا ظرف کے چھلکا نہیں، یہ میرا ظرف کے چھلکا نہیں ہوں، سمندر ہوں مگر بہتا نہیں ہوں۔ واہ، یہ میرا ظرف کے چھلکا نہیں ہوں، سمندر ہوں مگر بہتا نہیں ہوں، اور غبارے غم تو ٹوٹا حشر بن کر، غبارے غم تو ٹوٹا حشر بن کر، یہ میرا حوصلہ بکھرا نہیں ہوں۔ کوئی تو ہے جسے میری طلب ہے، کوئی تو ہے جسے میری طلب ہے، خدا کا شکر ہے تنہا نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ، مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، واہ واہ، مروت جھوٹ بلواتی ہے اکثر، وگرنہ دوست میں جھوٹا نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ، اور ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، یہ دیکھیے گا، ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، چراغ شوق ہوں بجھتا نہیں ہوں۔ واہ، ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، چراغ شوق ہوں بجھتا نہیں ہوں۔ اب مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، دیکھیے گا، مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، برا تو ہوں مگر اتنا نہیں ہوں۔ مجھے پہلے پرکھ لیجئے تو کہیے، برا تو ہوں مگر اتنا نہیں ہوں۔ چند شعر۔ وہ جو شب فراق کے مارے تھے ڈر گئے، وہ جو شب فراق کے مارے تھے ڈر گئے، ہم آفتاب صبح تھے نکلے ابھر گئے، ہم آفتاب صبح تھے نکلے ابھر گئے، اور کیا چیز تھا اے ذوق تجلی تیرا جمال، کیا چیز تھا اے ذوق تجلی تیرا جمال، ہم ظلمت حیات سے ہنس کر گزر گئے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ زندانیوں کے خون کا چھڑکاؤ تو نہیں، زندانیوں کے خون کا چھڑکاؤ تو نہیں، دیوار و در پہ نقش یہ کیسے ابھر گئے۔ واہ، اور توجہ چاہوں گا کہ کس حوصلے سے آئینہ رکھا تھا سامنے، کس حوصلے سے آئینہ رکھا تھا سامنے، کیا آ گیا خیال کے چہرے اتر گئے۔ کس حوصلے سے آئینہ رکھا تھا سامنے، کیا آ گیا خیال کے چہرے اتر گئے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ پیچو خمیں حیات کا مشکل ہے سامنا، گھیسو تیرے نہیں کہ جو الجھے سنور گئے، اور کون آ گیا تجلیے گردوں لیے ہوئے، کون آ گیا تجلیے گردوں لیے ہوئے، جیسے زمین پہ چاند ستارے اتر گئے۔ واہ 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 واہ، شعر دیکھیے گا، مقطع کا شعر ہے کہ پھر پیش رفت کوئی مجیدی نہ کر سکا، پھر پیش رفت کوئی مجیدی نہ کر سکا، دنیا ٹھہر گئی ہے جہاں ہم ٹھہر گئے۔ واہ واہ واہ، اور وہ جو شب فراق کے مارے تھے ڈر گئے، ہم آفتاب صبح تھے نکلے ابھر گئے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب اقبال مجیدی صاحب۔ خواتین و حضرات، میں آپ کے ذوق سماعت کا ممنون ہوں، لیکن مشاعرے کے لیے آپ اور اسے بہتر طور پر چلانے کے لیے آپ کی زیادہ شرکت جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعراء
کا کلام اگر خاموشی سے آپ سن لیں تو خاموشی شعر کو سمجھنے میں تو مدد دیتی ہے لیکن پڑھنے میں شاعر کا دل نہیں بڑھاتی، لہذا اس کا بھی آپ خیال فرمائیں۔ اور کچھ دیر یوں ہی تم میرے ہمراہ چلو، اور کچھ دیر یوں ہی تم میرے ہمراہ چلو، آگے ایک موڑ ہے پھر رستے بدل جائیں گے۔ یہ ہیں جناب طارق سبزواری، میں انہیں زحمت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب طارق سبزواری۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ملا ہے جب سے میری چشم تر میں رہتا ہے، ملا ہے جب سے میری چشم تر میں رہتا ہے، اور عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر سنیں کہ اسے بھی دیکھ لیں آؤ کہ اس پہ کیا بیتی، اسے بھی دیکھ لیں آؤ کہ اس پہ کیا بیتی، سنا ہے وہ بھی اسی رہ گزر میں رہتا ہے، سنا ہے وہ بھی اسی رہ گزر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر سماعت اللہ قاسم صاحب پیش کر رہا ہوں کہ کچھ علامتی انداز میں کہ کھلے گی دھوپ درختوں پہ جب تو نکلے گا، اور یہیں کہیں کوئی سایہ شجر میں رہتا ہے۔ اور آخری شعر عجیب ہے میری قسمت کا یہ ستارہ بھی جنم جنم سے برابر سفر میں رہتا ہے، جنم جنم سے برابر۔ کوشش کرتا ہوں کچھ پڑھنے کی، شاید دیکھیے آواز کچھ ساتھ دے، ملاحظہ فرمائیں۔ 3-4 شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجید صاحب نے ایک حکم کیا ہے چند اشعار کا کہ آج میری آنکھوں میں تم کو جھلملانا ہے، ملاحظہ فرمائیے پیش کر کہ آج میری آنکھوں میں، آج میری آنکھوں میں تم کو جھلملانا ہے، ان بجھے چراغوں کو رات بھر جلانا ہے، ان بجھے چراغوں کو۔ شاید کسی قابل ہو، جملہ پیش کر رہا ہوں کہ دور تک اداسی کے، دور تک اداسی کے باموں در چمکتے ہیں، سنیے گا مزہ، لیکن دور تک اداسی کے باموں در چمکتے ہیں، اور ان نئے مکانوں میں میرا گھر پرانا ہے، ان نئے مکانوں میں نواز صاحب کی، اور تھوڑی دیر اپنا ساتھ دے گی یہ کشتی، سنیے گا شعر، اور تھوڑی دیر اپنا ساتھ دے گی یہ کشتی، ساتھ دے گی یہ کشتی، پھر کسی سمندر میں ہم کو ڈوب جانا ہے، پھر کسی سمندر۔ اور آخری شعر بڑی مشکل سے پڑھا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں، پیش کر رہا ہوں کہ یہ شعور بھی شاید
یہ شعور بھی شاید چھین لے گی اب دنیا، یہ شعور بھی شاید چھین لے گی اب دنیا، کس کو یاد رکھنا ہے کس کو بھول جانا ہے۔ حضرات، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ اس وقت میرے بہت ہی محترم اور جان محفل عالی جی نے بھی حکم کیا ہے، خاص طور سے چند اشعار کا۔ قبل اس کے 2 شعر میں بالکل تازہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی یہاں کے سفر میں ہو سکے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ بارہا خیال آیا ہم کو یہ اکیلے میں، سنیں گا مطلب بارہا خیال آیا ہم کو یہ بارہا خیال آیا ہم کو یہ اکیلے میں کہ زندگی کو چھوڑائے زندگی کے میلے میں، زندگی کو چھوڑائے زندگی کے میلے میں۔ یہ شعر سماعت فرمائیں، پیش کر رہا ہوں داری صاحب، سماعت فرمائیں۔ کہ ہم نے دل سے چاہا تھا اختلاف مٹ جائے، سنیے گا شعر۔ کہ ہم نے دل سے چاہا تھا اختلاف مٹ جائے، اور بات کہنے سننے سے پڑ گئی جھمیلے میں، بات کہنے سننے سے۔ اور ایک شعر اور ہے، سب یہ قافیہ ذرا مشکل ہیں، سماعت فرمائیں۔ یہ کہ اب کسی کو کیا شکوہ ہوگا میری آنکھوں سے، کہ اب کسی کو کیا شکوہ ہوگا میری آنکھوں سے، کہ بہہ گیا ہے چہرہ بھی آنسوؤں کے ریلے میں، بہہ گیا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ ٹھیلے کا قافیہ استعمال کیا ہے، سماعت فرمائیں، شاید کامیاب ہو گیا ہوں۔ کہ میں غزل کی خوشبو کا احترام کرتا ہوں، میں غزل کی خوشبو کا احترام کرتا ہوں، اور پھول پھل نہیں بیچے شہرتوں کے ٹھیلے میں، پھول پھل نہیں بہت تھوڑا مشکل سے گلا۔ ہاں حضرات، اب یہ نواز ہے، عالی صاحب کا حکم ہوا ہے، 2-3 شعر ابھی میں نے وہاں پڑھے ہیں، ضرور ابھی پیش کرتا ہوں۔ کہ شجر اداس تھے، سنیے گا سر،
शजर उदास थे, दरियाओं ने बताया था। शजर उदास थे, दरियाओं ने बताया था कि कभी यहाँ भी परिंदों ने घर बसाया था। कभी यहाँ भी शजर उदास थे, दरियाओं ने बताया था। कभी यहाँ भी परिंदों ने घर बसाया था। और ये थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, समाप्त सुनाएं कि मैं उसका साथ नहीं दे सका, ये गम है मुझे। सुनिएगा शेर। मैं उसका साथ नहीं दे सका, ये गम है मुझे। और वो मेरे पास बड़े दुख उठा के आया था। वो मेरे पास बड़े दुख उठा के आया था। और ये आखिरी शेर महसूस फरमाएं कि ये बात लोगों को शायद पसंद आई नहीं। ये बात लोगों को शायद पसंद आई नहीं कि जरा सा घर था मगर किस कदर सजाया था। वो मेरे पास बहुत खूब, शुक्रिया तारिक साहब। ख़वातीन और हज़रात, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। ये हैं जनाबे शीन काफ निज़ाम साहब, जो जोधपुर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम हज़रात, ये तकरीब जश्न जमीलुद्दीन आली के नाम से है। आली साहब की पहचान गज़ल, गीत, नज़्म वग़ैरह से तो है ही, लेकिन उनकी एक अलग पहचान भी है और वो है उन दोहा। मैं इस जश्न के मौके पर कुछ दोहे हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुलाज़ा करें, मुलाज़ा कीजिए। ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात, ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात, दिन देखे जुग हो गए, जब जागूं तब रात। ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात,
دن دیکھے جگ ہو گئے جب جاگوں تب رات بڑھیا چرخا کاتتی ہو گئی کیا انہوت بڑھیا چرخا کاتتی ہو گئی کیا انہوت جھپکی سے جھٹکا لگا گیا سانس کا سوت گھر کے جوگی ہم میاں کریں بھور کو شام ہم ان چاہے جنم کے ہم آندھی کے عام اور یہ دوہا خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ ساجن شب چپ کے گئے انگ بھبھوت لگائے برہن بیٹھی عمر بھر سسکی سیج سجائے آنکھ کٹورا اور ہم اور شہروں کی دھوپ آنکھ کٹورا اور ہم اور شہروں کی دھوپ الکھ جگایا عمر بھر ملان روپ انوپ الکھ جگایا عمر بھر ملان روپ انوپ اور یہ دوہا ملاحظہ کیجئے کہ رام تہارے نام کو لے سو کرے بدنام رام تہارے نام کو لے سو کرے بدنام میں نے اس ڈر سے کبھی لیا نہ تیرا نام قطرہ قطرہ ٹپکتا عمر تیرا تیزاب قطرہ قطرہ ٹپکتا عمر تیرا تیزاب ثابت رہ سکتے نہیں خواہش ہو یا خواب ایک دوہا اور دیکھیے سانجھ سویرا رات دن آندھی بارش دھوپ اندر دھنش کے 7 رنگ اس کے 100 روپ آخری دوہا ملاحظہ کریں پتجھڑ کی رت آ گئی چلو آپ نے دیس پتجھڑ کی رت آ گئی چلو آپ نے دیس چہرہ پیلا پڑ گیا دھولے ہو گئے کیس ایک غزل کے 2-3 شعر ملاحظہ کریں غزل کا مطلب ملاحظہ کریں پہلے زمین بانٹی تھی اب گھر بھی بٹ گیا انسان اپنے آپ میں کتنا سمٹ گیا پہلے زمین بانٹی تھی اب گھر بھی بٹ گیا انسان اپنے آپ میں کتنا سمٹ گیا شعر ملاحظہ کریں کہ اب کیا ہوا کہ خود کو میں پہچانتا نہیں اب کیا ہوا کہ خود کو میں پہچانتا نہیں مدت ہوئی کہ رشتے کا کوہرا بھی چھٹ گیا ہم منتظر تھے شام سے سورج کے دوستو ہم منتظر تھے شام سے سورج کے دوستو لیکن وہ آیا سر پہ تو قد اپنا گھٹ گیا مطلب ملاحظہ کیجئے جانے کیسی پسند رکھتا ہے جانے کیسی پسند رکھتا ہے جانے کیسی پسند رکھتا ہے اپنی پل کے وہ بند رکھتا ہے اپنی پل کے وہ بند رکھتا ہے شعر ملاحظہ کریں خود کو کہتا ہے آسمان پیما خود کو کہتا ہے آسمان پیما کتنی
اوچھی کمند رکھتا ہے، کتنی اوچھی کمند رکھتا ہے، مارا جائے گا دیکھنا ایک دن، مارا جائے گا دیکھنا ایک دن، کیوں دل درد مند رکھتا ہے، کیوں دل درد. یہ شعر ملاحظہ کریں، خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے. کیوں دل درد مند رکھتا ہے، جانے کیسی پسند رکھتا ہے، اپنی پلکیں وہ بند رکھتا ہے، ساتھ والے خفا خطا یہ ہے، ساتھ والے خفا خطا یہ ہے، کیوں ارادے بلند رکھتا ہے، کیوں ارادے. ابھی آپ جناب شیو کمار نظام صاحب سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے. شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے. اور یہ شعر اس وقت حقیقت بن گیا عزیز بانو دارا وفا کے نہ ہونے پر کہ ناگہانی کلام زحمت کلام عطاء الحق قاسمی صاحب کو دینی پڑی. عطاء الحق قاسمی صاحب اردو کے مشہور شاعر، کالم نویس، ادیب ہیں. آپ کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور آپ حضرات انہیں اکثر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور مشاعروں میں سنتے رہے ہیں. میں جناب عطاء الحق قاسمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب عطاء الحق قاسمی. ایک غزل کے 2 شعر پیش کرتا ہوں. تب سے سوچ رہا ہوں میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، کیسے برے دنوں میں کیسا اچھا چہرہ دیکھا ہے، اس کے پیچھے چلتے چلتے گھر سے نکل جاؤ گے دور، اس کے پیچھے چلتے چلتے گھر سے نکل جاؤ گے دور، تم نے کس کی مٹھی میں خوشبو کا جھونکا دیکھا ہے، کتنے دنوں کے بعد عطا نے اپنے بال سنوارے ہیں، کتنے دنوں کے بعد عطا نے اپنے بال سنوارے ہیں، آئینے میں اس نے اپنا ہنستا چہرہ دیکھا ہے. حضرات ایک غزل یہ پردیسیوں کے نام ہے، ملاحظہ فرمائیے. گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں، پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو، پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو، اپنے گھر کے کانٹے کتنے اچھے لگتے ہیں، اور تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، آ بھی جاؤ ساتھ تمہارے اچھے لگتے ہیں، اور آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں. اور یہ ایک شعر یہ جو ہمارے بھائی امریکہ اور یورپ میں مقیم ہیں
اور سا شعر ہے، انہی کے نام ہے یہ، کہ ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا، ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا لینا، ہمیں تو اپنے ماجے گامے اچھے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں بانٹ کر اپنی، ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں بانٹ کر اپنی، شدید دھوپ میں خود سائے کو ترستے ہیں۔ میں ابھی زحمت دے رہا تھا جناب عزیز بانو داراب وفا کو، جو لکھنؤ سے تشریف لائی ہیں، اور حضرات، مجھے آپ کی بات سے کچھ یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے، کیا نہیں پسند فرمائیں گے۔ بہرحال غزل کا مطلع سماعت فرمائیں، اگر آپ کو اچھا لگا تو اور سناؤں۔ غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔ اپنی بیتی ہوئی رنگین جوانی دے گا، اپنی بیتی ہوئی رنگین جوانی دے گا، مجھ کو تصویر بھی دے گا تو پرانی دے گا۔ واہ 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 واہ۔ اپنی بیتی ہوئی رنگین جوانی دے گا، مجھ کو تصویر بھی دے گا تو پرانی دے گا۔ او عادتیں ملتی ہیں سورج سے بہت کچھ اس کی، عادتیں ملتی ہیں سورج سے بہت کچھ اس کی، جاتے جاتے بھی وہ ایک شام سہانی دے گا۔ عادتیں ملتی ہیں سورج سے بہت کچھ اس کی، جاتے جاتے بھی وہ ایک شام سہانی دے گا۔ او عمر بھر میں کوئی جادو کی چھڑی ڈھونڈوں گی، عمر بھر میں کوئی جادو کی چھڑی ڈھونڈوں گی، او میری ہر رات کو پریوں کی کہانی دے گا، میری ہر رات کو پریوں کی کہانی دے گا۔ او برف ہو جائے گا جب میرے لہو کا دریا، برف ہو جائے گا جب میرے لہو کا دریا، تب کہیں جا کے وہ موجوں کو روانی دے گا۔ برف ہو جائے گا جب میرے لہو کا دریا، تب کہیں جا کے وہ موجوں کو روانی دے گا۔ میں نے یہ سوچ کے بوئے نہیں خوابوں کے درخت، کون جنگل میں لگے پیڑ کو پانی دے گا۔ واہ 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 واہ، پھر زحمت کیجیے۔ واہ 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 واہ، پھر زحمت کیجیے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے یہ سوچ کے بوئے نہیں خوابوں کے درخت، کون جنگل میں لگے پیڑ کو پانی دے گا، اپنی بیتی ہوئی رنگین جوانی دے گا، اور مجھ کو تصویر بھی دے گا تو پرانی دے گا۔ اپنی بیتی ہوئی رنگین جوانی دے گا، مجھ کو تصویر بھی دے گا تو پرانی دے گا۔ اب سماعت فرمائیے غزل کا مطلع۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اب دیکھیں غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔
जिंदगी के आईने से जब वो पानी ले गया, जिंदगी के आईने से जब वो पानी ले गया, मेरे चेहरे से भी मेरी हर निशानी ले गया। जिंदगी के आईने से जब वो पानी ले गया, मेरे चेहरे से भी मेरी हर निशानी ले गया। और चुल्लुओं में बेबसी की रेत बाकी रह गई, चुल्लुओं में बेबसी की रेत बाकी रह गई। वो कैसा सावन था कि एक एक फसल धानी ले गया। चुल्लुओं में बेबसी की रेत बाकी रह गई, कैसा सावन था कि एक एक फसल धानी ले गया। वो के बनना चाहता था खुद कभी साया मेरा, वो के बनना चाहता था खुद कभी साया मेरा। ज़हन के एल्बम से तस्वीरें पुरानी ले गया, वो के बनना चाहता था खुद कभी साया मेरा। ज़हन के एल्बम से तस्वीरें पुरानी ले गया। ये शेर समाज फरमाइएगा, किस कदर नाराज था वो शख्स मुझसे एक दिन, किस कदर नाराज था वो शख्स मुझसे एक दिन, छीन के जो अपने लफ्जों के मानी ले गया। किस कदर नाराज था वो शख्स मुझसे एक दिन, छीन के जो अपने लफ्जों के मानी ले गया। और मैं भी क्या करती कि सब पत्ते थे उसके हाथ में, मैं भी क्या करती कि सब पत्ते थे उसके हाथ में, जो खिलाड़ी ताश के राजा से रानी ले गया। मैं भी क्या करती कि सब पत्ते थे उसके हाथ में, मैं भी क्या करती कि सब पत्ते थे उसके हाथ में, जो खिलाड़ी ताश के राजा से रानी ले गया। वो कुछ न था बातों में मेरी, फिर भी जाने किस तरह, कुछ न था बातों में मेरी, फिर भी जाने किस तरह, मेरा हर पैगाम वो मेरी ज़बानी ले गया। कुछ न था बातों में मेरी, फिर भी जाने किस तरह, मेरा हर पैगाम वो मेरी ज़बानी ले गया। और दे के कुछ गूंगे इशारे मेरी नजरों को कोई, दे के कुछ गूंगे इशारे मेरी नजरों को कोई, मुझसे मेरी सब की सब जादू बयानी ले गया। दे के कुछ गूंगे इशारे मेरी नजरों को कोई, मुझसे मेरी सब की सब जादू बयानी ले गया। वो खोल के जिसने भी देखी मेरे चेहरे की किताब, खोल के जिसने भी देखी मेरे चेहरे की किताब, काटने को वक्त वो मेरी कहानी ले गया। खोल के जिसने भी देखी मेरे चेहरे की किताब, काटने को वक्त वो मेरी कहानी ले गया। गांव के बच्चे तसव्वुर में बड़े होते रहे, गांव के बच्चे तसव्वुर में बड़े होते रहे। एक लम्हा सूद पर मेरी जवानी ले गया। गांव के बच्चे तसव्वुर में बड़े होते रहे, एक लम्हा सूद पर मेरी जवानी ले गया। जिंदगी के आईने से जब वो पानी ले गया, मेरे चेहरे से भी मेरी हर निशानी ले गया। वाह वाह वाह, इब्तिदा से अब तक के सिलसिले बताते हैं, ये जहां मुकम्मल है आदमी अधूरा है। ये शेर जिस शख्स का है उसका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जिसने उर्दू शायरी में एक नए स्कूल का इजाफा किया, अकबराबाद स्कूल। मेरी मुराद जनाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी से है, जो मशहूर शायर और उर्दू के मशहूर रिसाले माहनामा शायर के
ایڈیٹر ہیں. میں انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں. جناب افتخار امام صدیقی صاحب. خواتین و حضرات، کیا اسکول